بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کی دوسری قسط پیش کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ میں خلیفہ مقرر ہونے کے بعد جو قابل تذکرہ جنگی انتظامات، ان میں سے سب سے پہلا کام یہ تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو افواج شام علی سپہ سالاری سے معزول کر کے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو سپہ سالار مقرر کیا۔ اس حکم کی فوراً تعمیل ہوئی اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی ماتا نہ صرف جان پروشی اور کافر کشی میں پہلے سے زیادہ مستعدی دکھلائی، بلکہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو ہمیشہ مفید ترین جنگی مشورے دیتی رہی۔ یہی وہ امتیاز خاص ہے جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی مرتبہ اور عزت کو تمام دنیا کی نگاہ میں بہت بلند کر دیتا اور ان کو رویہ زمین کا بے نظیر سپہ سالار اور سچا پکا مخلص انسان ثابت کرتا ہے کہ جس کے دل میں رضا الہی کے سوا شہرت طلبی اور ریاکاری کا نام و نشان میں نہ تھا۔ دوسرا کام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ تھا کہ انہوں نے ابو عبیدہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو ایک فوج کے ساتھ عراق کی جانب روانہ کیا اور ان کو ملک عراق کی تمام اسلامی افواج کا سپہ سالار اعظم مقرر کیا۔ ابو عبیدہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روزانہ کرنے کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روانہ کرنے کے بعد تیسرا کام فاروق اعظم نے یہ کیا تھا کہ علی بن امیہ رضی اللہ عنہ کو ملک یمن کی جانب روانہ کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس آخری وصیت کو پورا کرے کہ ملک عرب میں مسلمانوں کے سوا کوئی یہودی اور کوئی نصرانی نہ رہنے پائے، کیونکہ مسلمان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے سوا دو برس دوسرے اعظم امور کے انجام دہی میں مصروف رہے۔ اس وصیت نبوی کی پورا کرنے کا ابھی تک موقع نہ مل سکا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے علی بن امیہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ملک یمن کی طرف جا کر نجران کے عیسائیوں سے کہہ دو کہ تم اس ملک کو چھوڑ دو، ہم تم کو حدود عرب سے باہر ملک شام میں تمہاری ان زمینوں سے زیادہ سرخیز زمینیں دیں گے اور ان سے زیادہ وسیع بھی ہوں گی، اور تم کو کسی مالی و جسمانی محنت و نقصان میں مبتلا کرنا نہیں چاہتے۔ ملک عرب اب صرف مسلمانوں کے لیے رہے گا، غیر مسلم ہونے کی حالت میں ہمارا قیام یہاں ممکن نہیں ہے۔ بعض کو طائفہم لوگ نجران کے نصرانیوں کے اس جلا وطنی کو ناجائز فعل قرار دے کر معترض ہوا کرتے ہیں، لیکن وہ بات بھول جاتے ہیں کہ مدینہ کے یہودیوں نے بھی مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں رومیوں کو مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کی ترغیب دیتے تھے، اور اب نجران کے عیسائی بھی مسلمانوں کے بیچ رہ کر رومی سلطنت کے لیے جو برسر پر خاموش جاسوسی اور ہر قسم کی مخالفت میں اور ہر قسم کی مخالف اسلام سازشوں کی کامیاب بنانے میں مصروف تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک عرب کے عیسائیوں اور یہودیوں کی سود خوری اور مخالف اسلام سازشی کارروائیوں سے واقف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہودیوں اور عیسائیوں کی ہمسائیگی سے اس لیے بچانا چاہتے تھے کہ ان کی یہ بد عادات کئی مسلمانوں میں پھیل نہ جائیں۔ اسی لیے آپ نے نجران کے عیسائیوں سے جو وعد نامہ کیا تھا اس میں ایک یہ شرط بھی تھی کہ عیسائی سود خوری کی عادت ترک کر دیں گے، اور اسی وجہ سے آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ ملک عرب میں یہودی اور عیسائی نہ رہنے پائے۔
نجران کے نصرانیوں نے ہرقل کے ساتھ ہمدردانہ طرز عمل اختیار کر کے اور سود خوری کو ترک نہ کر کے اپنے آپ کو خود ہی اس سلوک کا مستحق بنا لیا تھا کہ ان کو ملک عرب سے جلا وطن کر دیا جائے۔ ان جلا وطنیوں کے مقابلے میں نجران کے نصرانیوں کی جلا وطنی ایک رحمت تھی نہ کر مصیبت۔ جنگ یرموک میں رومی لشکر شکست فاش کا کر باغا اور مقام فعل میں جا کر رکا۔ ہرقل نے احکام جاری کیے جن کے موافق فعل میں بھی اور دمشق میں بھی رومی لشکر عظیم مقابلے کے لیے فراہم ہو گیا۔ دمشق کے خوب مضبوطی کر لی گئی اور فلسطین و حماس کی طرف سے بوقت ضرورت دمشق والوں کو مزید قومت بھیجنے کا اطمینان بھی ہو گیا۔ افواج دمشق کا سپہ سالار اعظم ہرقل نے نتاس بن نتورس کو مقرر کیا اور یامان نامی بطریق دمشق کا گورنر پہلے سے وہاں موجود تھا۔ اسلامی لشکر ابھی یرموک میں خیمزن تھا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے فاروق اعظم کے حکم کے موافق لشکر عراق پر جو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے امرا عراق سے آیا تھا، ہاشم بن عتبہ کو امیر مقرر کر کے عراق کی جانب روانہ کر دیا۔ ایک دستہ فوج فعال کی جانب روانہ کیا، باقی فوج کو چند حصے کر کے ایک حصہ ذوالقلع کی سرداری میں روانہ کیا کہ دمشق اور حماس کے درمیان مقیم رہ کر اس فوج کو جو ہرقل حماس سے دمشق والوں کی قومت کے لیے روانہ کریں گے تو آپ لوگ اس لشکر کو روک لینا ہے۔ ایک حصہ کو فلسطین و دمشق کے درمیان متعین کیا کہ فلسطین کی طرف سے رومی فوجیوں کو دمشق کی جانب نہ آنے دے۔ باقی فوج لے کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ خود دمشق کی جانب متوجہ ہوئے۔ دمشق پہنچنے سے پہلے مقام غوطہ کی فتح کیا۔ آخر ماہ رجب سنہ 13 ہجری میں اسلامی لشکر نے دمشق کا محاصرہ کر لیا۔ دمشق شہر میں کافی فوج تھی، لیکن رومیوں کی جرأت نہ ہوئی کہ میدان میں نکل کر مسلمانوں کا مقابلہ کرے۔ انہوں نے شہر کے مضبوطی فصلوں اور اپنے سامان مدافعات کی پناہ لینے پر مناسب سمجھی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے باب الحابیہ کی جانب خیمزن ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ باب دوما کی جانب خیمزن ہوئے۔ حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ فرادیس کی جانب اور یزید بن ابی سفیان باب صغیرو و باب کسان کی جانب خیمزن ہوئے۔